السلام علیکم دوستو، اردو کلاسک چینل پر خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں آتون سیریز سیزن 1 احرام مصر سے فرار قسط نمبر 10۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ بخت نصر اگرچہ سنگ دل ظالم اور خونخوار بادشاہ تھا، مگر اس کے عہد میں بابل اپنے عروج پر تھا۔ ایک اعتبار سے وہ بابل کی عظمت و شان و شوکت کا آخری محافظ ثابت ہوا۔ اس کے بعد اس کے جانشین عیاش اور نالائق نکلے۔ بخت نصر کے بعد 7 برس کی قلیل مدت میں 4 حکمران آئے اور چلے گئے۔ آخر میں بنو نیندس نے انانی اقتدار سنبھالی اور 18 برس تک حکومت کی، مگر یہ بادشاہ عیاشی اور بدمستیوں میں اپنے پیشروں سے بہت آگے نکل گیا۔ بخت نصر نے جس قوم کو دنیا کی بہترین لڑاکا اور شجاع قوم بنا دیا تھا، اس کے جانشینوں نے اسے شرابیوں، بد کرداروں اور اخلاقی لحاظ سے پست ترین قوم میں بدل ڈالا۔ اہل بابل کا اخلاقی انحطاط آخر یہاں تک پہنچا کہ انہوں نے اپنی جڑیں اپنے ہاتھوں سے کھو دی اور ایران کے بادشاہ کو اپنے ملک پر چڑھا لائے۔ مگر میں بابل کی تاریخ کی گہرائی میں زیادہ دور تک نہیں جانا چاہتا، کیونکہ میں کوئی مورخ نہیں ہوں بلکہ ایک سیاح ہوں، قدیم تاریخ کا سیاح، اور آپ کو اپنے عجیب و غریب، انوکھے اور حیرت انگیز سفر کے سچے واقعات بیان کرنے بیٹھا ہوں۔ میں تاریخ نہیں لکھ رہا، تاریخ کا سفر نامہ لکھ رہا ہوں، جس کے ایک ایک ورق پر آپ کو تاریخ کے سچے اور ناقابل تردید چشمدید واقعات بکھرے ہوئے ملیں گے، اس لیے کہ میں ان واقعات کا چشمدید گواہی نہیں بلکہ انسانی تاریخ کی اس حیرت افزا ڈرامے کا ایک زندہ و جاوید کردار بھی ہوں۔ میں اپنے تاریخی سفر نامے کو پھر وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں میں نے واقعات کے تسلسل کو روک دیا تھا۔ میں بابل شہر کی فصیل سے باہر ایک وسیع و عریض میدان میں دوسرے بنی اسرائیل کے قیدیوں کے ساتھ پابا زنجیر پڑا تھا اور دل میں اپنے دوست سیاہ گھنگریالے بالوں والی سرخ و سفید نفتالی کو یاد کر رہا تھا، جو ہم سے تھوڑے فاصلے پر عورتوں کے قیدی کیمپ میں مقید تھی۔ کم از کم میں اس خوش فہمی میں تھا، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ وہ راستے میں ہی مر گئی ہو اور اب تک گدھوں نے اس کی لاش پر گوشت کا ایک سٹا بھی نہ چھوڑا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اسے وہی سپاہی اپنے ساتھ لے گیا ہو جسے یروشلم سے اغوا کر کے لے گیا تھا۔ لیکن اہل بابل میں اور خاص طور پر بابل کی فوج میں ایک بات عجیب تھی۔ یہ لوگ کسی بھی عورت کو اور خاص طور پر اغوا کر کے لائی گئی عورت کو زیادہ دیر تک اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے۔ شوہر ایک خاص مدت گزر جانے کے بعد جب بچے جوان ہو جاتے تو اپنی بیویوں سے الگ ہو جاتے، اور ان کی بیویاں بول مردوخ کے مندر میں لوگوں کی خدمت پر معمور ہو جاتی یا خودکشی کر لیتی تھیں۔ وہ بیویاں خوش قسمت ہوتی تھی جن کے شوہر بڑھاپے میں مر جاتے تھے۔ اس طرح سے خاوند انہیں گھر سے نہیں نکالتا تھا اور ان کے اولاد ان کی نگہداشت کرتی تھی۔ جوان اور خوبصورت عورتوں کی اکثر اپنے خاوندوں سے نہیں بنتی تھی اور وہ کسی نہ کسی دیوی کے مندر میں باہر آ کر بیٹھ جاتی تھی۔ اس لیے میرا دل کہہ رہا تھا نفتالی یا تو دوسری قیدی عورتوں کے ساتھ ہی ہے، اور اگر اپنے حسن و جمال کی وجہ سے وہ وہاں نہیں ہے تو ضرور اسے کسی امیر بابلی تاجر یا جاگیردار کے ہاتھ فروخت کر دیا ہوگا۔ بہرحال یہ ساری باتیں مجھے صرف اس قیدی کیمپ سے فرار ہونے کے بعد ہی معلوم ہو سکتی تھی۔ قید میں اسرائیلی قیدیوں کی بری حالت تھی۔ انہیں دن میں ایک بار کھانے کو روکھی سوکھی روٹی دی جاتی۔ وہ سارا دن تپتی دھوپ میں پڑے اپنے وطن کو یاد کر کے آہیں بھرا کرتے۔ انہیں غلام بنا کر فروخت کرنے میں ممانعت تھی۔ بخت نصر شاید یہ چاہتا تھا کہ یہ سارے اسرائیلی قیدی بھوک اور بابل کی تیز دھوپ میں سسک سسک کر مر جائیں، اور اس المیہ کا آغاز ہو چکا تھا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی قیدی مر جاتا اور اس کی لاش وہیں تپتی ریت میں پڑا رہنے دیا جاتا۔ جب گدھی سے نوچ کھانے کے لیے منڈانے لگتے تو اس کے ساتھ ہی پرے ہٹ جاتے اور سہمے ہوئی ویران آنکھوں سے اپنے عزیز کی لاش کو گدھوں کی خوراک بنتے دیکھتے رہتے، اور ان کا اپنا انجام بھی ان کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا۔ میں نے وہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ قیدی کیمپ کی گرد جو آہنی خاردار باڑ لگی تھی، اس کی جگہ اب 120 فٹ اونچی اینٹوں کی دیوار چن دی گئی تھی۔ یہ دیوار ہزاروں مزدوروں نے مل کر 3 دن کے اندر اندر بنا ڈالی تھی۔ اس دیوار کے اوپر تھوڑے فاصلے پر برج بنے تھے جہاں سپاہی پہرا دیتے اور رات کو مشعلیں روشن رکھی جاتی اور گھڑسوار دستے مشعلیں ہاتھ میں لیے دیوار کے گرد چکر لگاتے۔ مگر میرے لیے فرار اس لیے آسان تھا کہ مجھے اپنی زندگی کی کوئی فکر نہیں تھی، اور دل میں اپنی محبوبہ کی محبت کا شعلہ فروزاں تھا جس نے میرے اندر اس قید خانے سے بھاگ نکلنے کے لیے ایک نئی طاقت بھر دی تھی۔ مجھے صرف ایک بات کا خیال رکھنا تھا کہ میری خفیہ طاقت خواہ کسی پر ظاہر نہ ہو۔ اس اصول کو میں نے ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا، یا میرے سفر نامے میں آگے چل کر سن لیں گے۔ اس عرصے میں اس قدر سراغ لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ زنانہ کیمپ کی بیشتر خوبصورت خواتین کو بابل کے صاحب ثروت اور عیاش عمرہ کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا ہے۔ میں نے فرار کی تمام جزیات اور امکانات پر اچھی طرح غور کر لیا تھا۔ اگر قیدیوں کی مردہ لاشوں کو کیمپ سے باہر کسی گڑھے یا صحرا میں پھینک دینے کا رواج ہوتا تو میں بڑی آسانی سے اپنے آپ کو مردہ ظاہر کر کے اس قید سے نجات حاصل کر سکتا تھا، لیکن یہاں تو مردہ قیدی کی لاش کو زندہ قیدیوں کو مزید دہشت زدہ کرنے کے لیے وہیں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ دوسری پریشانی یہ تھی کہ فرار ہونے کے بعد مجھے زنانہ قیدی کیمپ میں نفتالی کو تلاش کرنا تھا، جو ایک خطرناک کام تھا۔ اگرچہ بنی اسرائیل کے قیدیوں کو کوئی باقاعدہ فہرست تیار نہیں کی گئی تھی، تاہم محافظ دستوں کے سپاہی ان قیدیوں کے چہروں سے شناسا ہو گئے تھے اور میں پہچانا جا سکتا تھا۔
نفتالی کے کان کا سبز نگین والا بندہ ابھی تک میرے پاس تھا۔ میں نے یہ بھی سوچا کہ کسی کو زنانہ کیمپ میں بندہ دے کر بھیجوں کہ وہ معلوم کرے کہ وہاں کوئی ایسی قیدی عورت ہے جس کے کان میں اس وجہ کا دوسرا بندہ ہو، لیکن اس کام میں بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ مجبوراً میں نے خود ہی قید سے فرار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ میرا پروگرام رات کے اندھیرے میں دیوار پھاند کر فرار ہونے کا تھا۔ نگہداشت کے 2 برجوں کے درمیان بمشکل 60 قدم کا فاصلہ تھا اور رات کو دونوں جاری مشعلیں روشن رہتی تھیں اور دیوار کی دوسری طرف مسلح بابلی سپاہی گھوڑے دوڑاتے پہرا دے رہے تھے۔ اس رات میں نے پوری تیاری کر لی تھی۔ جب رات گہری ہو گئی اور کہ اسرائیلی قیدیوں کی آہ و فغاں کی دردانگیز آوازیں خاموش ہو گئیں تو میں اپنے ریت کے اندر کھودے ہوئے گھروندے سے نکلا اور برجوں کے درمیان والی جگہ کی طرف رینگنے لگا۔ برجوں کی مشعلیں جل رہی تھی اور ان کی روشنی دیوار پر پڑ رہی تھی، مگر دیوار کے درمیان میں یہ روشنی بہت مدھم ہو گئی تھی اور وہاں ہلکا ہلکا اندھیرا بھی اس روشنی میں شامل ہو گیا تھا۔ میں ابھی اپنے گھروندے سے 3-4 قدم آگے بڑھا تھا کہ اچانک ایک اسرائیلی قیدی کے نوحہ کرنے کی الم انگیز آواز رات کی خاموشی میں بلند ہوئی۔ میں زمین کی ریت سے چمٹ گیا۔ یہ اسرائیلی قیدی اپنے ٹوٹے ہوئے بربط کے تار کو چھیڑتے ہوئے آنسو بھری آواز میں نوحہ گا رہا تھا۔ یہ نوحہ اس قدر درد بھرا تھا کہ اگر میں کسی دوسرے موقع پر سنتا تو میرا دل بھر آتا، مگر اس وقت مجھے زہر لگ رہا تھا کیونکہ اس قیدی کی نوحہ گری نے برج کے سپاہیوں کو ہوشیار کر دیا تھا۔ ایک سپاہی نے وہیں سے آواز دے کر اس قیدی کو ڈانٹ دیا اور خاموش رہنے کا حکم دیا۔ اسرائیلی قیدی کا بربط خاموش ہو گیا۔ اس کی آواز ایک لمبی آہ بھر کر خاموش ہو گئی اور صحرا میں ایک بار پھر موت کی جیسی گہری خاموشی چھا گئی۔ آج کے ماڈرن زمانے کی طرح اس دور میں بھی قیدی کے اموں میں سرچ لائٹوں کا تصور نہیں تھا، مگر میں ریت پر لیٹا بڑی آسانی سے پہچانا جا سکتا تھا۔ میں کچھ دیر ریت پر اسی طرح لیٹا رہا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ برج کے پہرے دار دوبارہ اونگنے لگے ہوں گے تو میں نے پھر دیواروں کی طرف رینگنا شروع کر دیا۔ میں زخمی سانپ کی چال سے رینگ رہا تھا۔ مجھے اپنے ریت کے گھروندے سے دیوار کی بنیاد تک پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگا۔ یہاں ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ میں نے دیوار کے ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھا۔ یہ پختہ اینٹوں کی دیوار تھی۔ اینٹوں کے چونے اور گج کے ساتھ جوڑا گیا تھا جو بہت پختہ ہو چکی تھی، مگر میرے ہاتھوں کی طاقت ان اینٹوں سے کہیں زیادہ تھی۔ میں نے اپنے ناخنوں سے چونے کی تہہ کو کھروچنا شروع کیا۔ میرے ناخن لوہے کی ریتی کی طرح چل رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں ایک اینٹ کا سارا چونا اتر گیا۔ اب میں اس اینٹ کو باہر کی طرف دھکیلنے لگا۔ میرے ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی کہ میں وزنے سے وزنے پتھر اکھاڑ کر پھینک سکتا تھا۔ مجھے اس بات کا بھی خیال رکھنا پڑ رہا تھا کہ کسی قسم کی آواز پیدا نہ ہو۔ کچھ دیر تک کوشش کرنے کے بعد اینٹ اکھڑ کر دیوار کی دوسری جانب جا گری۔ اب دوسری اور تیسری اینٹ کو اکھاڑنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ چند لمحوں میں وہاں دیوار میں اتنا سوراخ پیدا ہو گیا کہ میں اس میں سے رینگ کر باہر نکل سکتا تھا۔ میں نے دیوار کے سوراخ میں سے اپنا سر باہر نکالا، پھر دونوں بازو باہر نکالے اور اس کے بعد ٹانگیں بھی باہر کی طرف کھینچ لی۔ میں دیوار کی دوسری جانب آ چکا تھا۔ یہاں مجھے گھڑ سوار گشتی دستے کا خطرہ تھا جو تھوڑی دیر بعد گھوڑے دوڑاتے وہاں سے گزرتے تھے۔ ابھی تک میرے فرار کا کسی کو علم نہیں ہوا تھا۔ میں نے سارا کام اتنی خاموشی سے انجام دیا تھا کہ برج کے سپاہیوں کو آہٹ تک کی بھی آواز سنائی نہیں دی تھی، اور اگرچہ کوئی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی تو مجھے معلوم تھا کہ برج کے پہرے دار آدھی رات کے بعد عام طور پر اونگتے رہا کرتے تھے۔ بابل کے گہرے نیلے آسمان پر ستاروں کے جھلمٹ جھلملا رہے تھے۔ میرے سامنے ریت کی ایک چھوٹی سی کھائی تھی اور اس کے آگے ریت کے اونچے نیچے چھوٹے چھوٹے ٹیلے حد نگاہ تک پھیلے ہوئے تھے۔ میری بائیں جانب دور بابل شہر کی فصیل پر کہیں کہیں مشعلوں کی روشنی ہو رہی تھی۔ میرے لیے وقت ضائع کرنا بہت خطرناک ہو سکتا تھا کیونکہ کچھ لمحوں بعد گھڑسوار دستوں کا گشتی دستہ وہاں سے گزرنے والا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو کھائی میں لڑکا دیا۔ ریت کی ڈھال پر لڑکتا ہوا اس کھائی میں جا گرا۔ اب گھڑسوار دستے کی آواز سنائی دی۔ ریت پر گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں قریب سے قریب تر آ رہی تھی۔ میں کھائی کی دیوار کے ساتھ چمٹ کر چھپ گیا۔ میں اگرچہ اپنی طرف سے اندھیرے میں تھا، مگر گھڑسوار دستہ قریب آیا تو ایک سپاہی کی الو جیسی نظر مجھ پر پڑ گئی اور ساتھ ہی ایک تیر سن کر کے آیا اور میری گردن کی قریبی ریت میں دھنس گیا۔ میں کھائی کی دوسری کنارے کی طرف بھاگا۔ اب مجھ پر تیروں کی بارش ہونے لگی، ساتھ ہی سپاہیوں کی آوازیں آنے لگی اور ایک سپاہی نے کھائی میں اپنا گھوڑا ڈال دیا۔ اتنی دیر میں کھائی میں سے نکل کر دوسری طرف ریت کے ٹیلوں میں بے تحاشا بھاگا جا رہا تھا۔ گھوڑا میرے پیچھے لگا ہوا تھا، لیکن میری ناقابل یقین طاقتوں میں ایک طاقت برق رفتاری کی بھی تھی۔ میں گھوڑے سے تیز بھاگا جا رہا تھا۔ میرا مقصد گھڑ سوار کو قیدی کیمپ اس کے ساتھیوں سے دور لے جانا تھا۔ جب مجھے اندازہ ہو گیا کہ ہم ریت کے ٹیلوں میں کافی آگے نکل آئے ہیں تو میں نے اپنی رفتار ہلکی کر دی۔ مجھ پر پیچھے سے برابر تیر آ رہے تھے۔ میں ٹیلوں کے درمیان رات کے ہلکے ہلکے نیلے اندھیرے میں کھڑا ہو گیا۔ گھڑ سوار نیزہ تانے گھوڑا دوڑاتا میری طرف آیا۔ وہ مجھے نیزے میں پرو دینا چاہتا تھا، مگر میں نے اس کے نیزے کو پکڑ کر ایک جھٹکا دیا اور وہ گھوڑے پر سے نیچے گر پڑا۔ گرتے اٹھا اور تلوار نکال کر میری طرف بڑھا، مگر میں نے اچھل کر اس کی گردن دبوچ لی۔ وہ مجھ پر تلوار کے وار کر رہا تھا اور میں اس کا گلا دبا رہا تھا۔ اس کی تلوار میرے جسم سے ٹکرا کر چھن چھن کی آواز پیدا کر رہی تھی، جیسے کسی چٹان سے ٹکرا رہی ہو، سوائے اس کے کہ میرا لمبا کرتا جگہ جگہ سے کٹ گیا تھا۔ مجھ پر تلوار کا ایک زخم بھی نہ لگا تھا۔ گھڑ سوار بابلی سپاہی پہلے تو میری برق رفتاری پر حیران تھا، اب میرے ہاتھ کی گرفت پر ششتر رہ گیا۔ اس کی آنکھیں باہر کو ابل آئیں اور چند سیکنڈ کے اندر اندر وہ میرے ہاتھوں میں مردہ لاش کی طرح لٹکنے لگا۔ میں نے اسے وہی ریت پر پھینکا۔ اس کا گھوڑا قریب ایک ٹیلے کے پاس کھڑا تھا۔ میں نے اس کی باگ پکڑی، اس پر سوار ہوا اور نیم روشن ستاروں بھری رات میں ایک طرف روانہ ہو گیا۔
मैं घोड़े को सर पर दुराया जा रहा था क्योंकि मुझे मालूम था कि बाबली सिपाही अपने साथी की तलाश में वहां आ सकते हैं, लेकिन देखते ही देखते मेरा घोड़ा कैंप से कोसों दूर निकल गया और मैं मशरिकी सहरा से होकर दरिया फरात के किनारे पहुंचकर रुक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, दूर तक सहरा में सन्नाटा और गहरी खामोशी थी। एक साया भी कहीं हरकत करता दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने घोड़ा दरिया में डाल दिया और दरिया पार करके एक बार फिर घोड़े को सहरा में पूरी रफ्तार से छोड़ दिया। मैं दरिया फरात के दूसरे किनारे बाबुल के सहराओं में काफी दूर निकल गया था कि एक जगह घोड़े को ठोकर लगी और मैं उछलकर जमीन के बल गिरा। घोड़े की गर्दन टूट गई थी और वो रेत पर पड़ा आखिरी सांस ले रहा था। मैंने इसके सर पर हाथ रखकर थपथपा इसका शुक्र अदा किया। घोड़ा मर गया। मैं ठंडी रेत पर पैदल एक तरफ को रवाना हो गया। कुछ फासले पर मुझे एक गांव के सफेद मकानों की झलकियां सी अंधेरे में नजर आई। मैं इस बस्ती की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचकर मालूम हुआ कि एक छोटा सा गाँव है जिसमें फासले फासले पर चंद एक कच्चे मकान बने हुए हैं और उनमें गहरा अंधेरा छाया हुआ है। मेरे लिए इस बस्ती में ठहरना बेकार था। मैं कच्चे मकान के करीब से होकर गुजरना आगे बढ़ता ही था कि मुझे पुकार से मिलती जुलती आवाज सुनाई दी। मैं रुक गया। आवाज मेरे पीछे से आई थी। मैंने पलटकर देखा। अंधेरे में मुझे एक स्याह रंग का 7 फीट लंबा सांप नजर आया जिसके सर पर सफेद कलगी थी जिसमें से सितारों की तरह शुआएं निकल रही थी। ये सांप इस कदर खूबसूरत और पुरजलाल था कि मैं इसे देखता ही रह गया। इससे डरने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी। मुझ पर खतरनाक से खतरनाक सांप का जहर का कोई असर नहीं हो सकता था। सांप भी मुझे देखकर रुक गया और अपनी सुर्ख आंखों से मुझे घूर रहा था। इसकी 2 शाखा जुबान बार बार इसके मुंह से बाहर निकल रही थी। इसने एक बार फिर जोर से फुकार मारी और मकान के बंद कबाड़ों के 2 सुराखों में से अंदर घुस गया। मुझे एकदम शदीद खतरे का एहसास हुआ। जरूर ये सांप इस मकान में सोने वाली किसी औरत या आदमी को डस लेगा। मैंने जोर जोर से कबाड़ को धड़धड़ाया। किसी ने अंदर से कुंडी खोली और एक कबाड़ का पट खोलकर मुझे देखा। ये एक सांवले रंग का हसीन तीखे नैन नक्श और पुरकशिश आंखों वाला नौजवान था जिसके सर पर से घुंघराले बाल थे। इसकी आंखों में बला की मकनातीसी कशिश थी। इसने बड़ी पुरस्कून आवाज में पूछा, मैं कौन हूँ और किस लिए इसका दरवाजा पीट रहा हूँ। मैंने घबराई हुई आवाज से बताया कि अभी अभी इस कोठरी में एक बड़ा ही खतरनाक किस्म का सांप घुसा है। इससे खबरदार रहना चाहिए। इस सांवले नौजवान ने जैतून के तेल का दिया रोशन कर दिया और कोठरी में चारों तरफ देखा। ये एक छोटी सी कोठरी थी जिसमें एक तख्त पर फटा पुराना निमंदा बिछा था और एक कोने में पानी का मटका रखा था जिस पर मट्टी का आबखोरा ऊंधा पड़ा था। वो बोला, यहाँ तो कोई सांप नहीं है। मैंने इसे बताया कि मैंने इसे अपनी आंखों से अभी अभी एक 7 फीट लंबे काले सांप को अंदर दाखिल होते देखा है जिसके सर पर सफेद चमकदार कलगी थी। वो नौजवान मुस्कुराया, तुमको वहम हुआ होगा। अगर सांप अंदर आया होता तो यही कहीं होता, मगर तुम खुद देख रहे हो कि कोठरी खाली पड़ी है। फिर इस नौजवान ने मेरे सामने कोठरी में एक एक शय उठाकर देखी। तख्त पर पड़े नमंदे को भी झाड़ा, पानी के मटके और खाली आबखोरे को देखा। वाकई सांप कहीं नजर न आया। न जाने से जमीन खा गई या वो खुफिया बिल में घुस गया था। मैं सोचने लगा कि हो सकता है कि ये मेरा वहम हो और मेरी कुव्वत मुतखय्यला ने मेरे सामने सांप पैदा कर दिया हो। इस नौजवान ने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ और रात के वक्त कहाँ जा रहा हूँ। मैंने इसे झूठ मूठ कहानी जोड़कर सुना दी। मैं मुल्क मिस्र का रहने वाला हूँ। मेरे माँ बाप मर चुके हैं। रोजगार की तलाश में बाबुल आया था, लेकिन यह पहली अफरा तफरी से घबराकर अब वापस जा रहा हूँ। नौजवान मेरी तरफ गहरी नजरों से देख रहा था। वो जरा सा मुस्कुराया और बोला, अगर तुम पसंद करो तो मेरी कोठरी में रात बसर कर सकते हो। कल शाम को यहाँ से काफिला गुजरेगा और मुल्क शाम की तरफ जा रहा है। तुम इस काफिले में शामिल होकर अपने वतन मिस्र पहुँच सकते हो। मैंने कोई एतराज़ न किया। इस नौजवान का शुक्रिया अदा करते हुए पूछा, किसका नाम क्या है और वो क्या काम करता है। नौजवान ने पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम कंतूर है। यहाँ से थोड़ी दूर एक नखलिस्तान में अंगूर का बाग है। मैं वहाँ मेहनत मजदूरी करके पेट पालता हूँ। क्या तुम मेरे साथ मजदूरी करोगे? मैं बाग के मालिक से बात कर सकता हूँ। मुझे वहाँ नौकरी करने की क्या ज़रूरत थी। मैं तो ये चाहता था किसी तरह दूसरे कपड़े हासिल कर लूँ और थोड़ा सा भेस बदल कर वापस बाबुल शहर में जाकर निफ्ताली को तलाश करूँ और फिर इसे इस शहर से निकाल कर इस दूसरे मुल्क चला जाऊँ। मैंने कहा, अभी तो मेरा दिल वापस जाने को चाहता है। वतन की याद बहुत सता रही है। कंतूर नामी इस सामने नौजवान ने कोई जवाब न दिया। इसने मुझ पर तख्त पर सुलाया और खुद एक कपड़ा जमीन पर बिछाकर लेट गया। मुझे नींद की ना तो ज़रूरत थी और ना ही मुझे नींद आती थी, ना मुझे थकन का एहसास होता था। मैं बिछोने पर आंखें बंद किए पड़ा रहा। मेरा मेज़बान कंतूर भी ज़मीन पर लेटा रहा। कोठी का दिया बुझा दिया गया। अंधेरे में मुझे एहसास हुआ कि मेरा मेज़बान भी जाग रहा है, मगर मैंने इसे बुलाने और इससे बातें करने की ज़रूरत महसूस न की। मैं इसी तरह लेटा रहा। रात बहुत थोड़ी बाकी रह गई थी। कुछ ही देर बाद बंद कबाड़ों के सुराखों में से सुबह की नीली रोशनी अंदर आने लगी। मेरा मेज़बान उठ बैठा। इसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। मेरा मेज़बान आबखोरे में पानी लिए दांत साफ कर रहा था। मैंने भी मुँह हाथ धोया। इसने कहा, मेरे पास मटके में दूध है, मैं तुम्हारे लिए लाता हूँ। ये मटका इसने मकान के पीछे रेत में दबाया हुआ था। वो मटका निकाल लाया, दूध आबखोरे में डालकर मुझे दिया। दूध ठंडा और मीठा था। मैंने दूध पीकर इसका शुक्रिया अदा किया। इसने भी थोड़ा सा दूध पिया और कुर्ते पर तलवारों के वार ने जो जगह जगह शिकाव बना रखे थे इनकी तरफ देखकर बोला, ये तुम्हारे कुर्ते को किसने फाड़ा है? मैंने जवाब में कहा, गरीब आदमी हूँ, फटा पुराना लिबास ही पहन सकता हूँ।
कई रोज से एक ही कुर्ता पहने हुए हूँ फट गया है। अभी हम बातें ही कर रहे थे, एकदम 6-7 बाबली सिपाही घोड़ों पर सवार सामने आने नमूदार हुए। मेरा मेज़बान इन्हें हैरानी से तकने लगा। मैं समझ गया कि ये लोग मुझे गिरफ्तार करने आए हैं। आनन फानन उन्होंने मुझे दबोचा, मेरी गर्दन में रस्सा डाला और घसीटते कुछ फासले पर एक दरख्त के नीचे ले गए और रस्सा दरख्त की टहनी में डालकर खींचा। मैं दरख्त के साथ इस तरह लटक गया जैसे फांसी पर चढ़ा हूँ। मेरी गर्दन में रस्सा पड़ा था और मैं हवा में मोलक झूल रहा था। सिपाहियों ने एक में ज़मीन में गाड़ कर रस्सा इसकी गिर लपेटा और मेरे इर्द गिर्द चीखते चिल्लाते घोड़े दौड़ाने और मुझ पर तीर बरसाने लगे। मेरा मेज़बान कुंतूर बुतबना ये सब कुछ देख रहा था। ये इतनी जल्दी हो गया कि इसे भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैं फांसी पर चढ़ा दिया गया हूँ। मैंने जानबूझकर अदाकारी शुरू कर दी और अपने जिस्म को 2-1 बार जोर से फड़फड़ाकर यूँ साकित कर दिया और गर्दन लटका दी जैसे मेरी जान निकल गई हो। कमबख्त सिपाही मेरे घोड़े दौड़ाते हुए अभी तक मुझ पर तीर बरसाए जा रहे थे और तीर मेरे जिस्म से लग लग कर नीचे गिर रहे थे। मेरी ताकत का राज फाश हो सकता था, मगर इस गज़बनाकी और जोशी इंतकाम के किसी सिपाही ने यह ख्याल न आया कि आखिर तीर मेरे जिस्म में खूब क्यों नहीं रहे। वो शायद यही समझ रहे थे कि निशाना चूक रहा है। जब मैंने अपने जिस्म को 2-1 बार झटका देकर आखिरी हिचकी लेते हुए अपने जिस्म को एक लाश की तरह साकित कर दिया तो वो वहशियाना नारे लगाते हुए वापस चले गए। मैं दिन की रोशनी में दरख्त के साथ इस तरह लटका हुआ झूल रहा था कि रस्सा मेरी गर्दन में पड़ा हुआ था और सर एक तरफ को ढलक गया था और मैंने सांस रोककर अपने जिस्म को एक मुर्दा लाश में तब्दील कर दिया था। मेरा मेज़बान कुंतूर भाग कर मेरी जानिब आया, कुछ घबराया हुआ था। जल्दी से पलटकर अपनी कोठरी में गया। मैंने पलकें उठाकर देखी। वो कोठरी से बाहर निकला तो इसके हाथ में चाकू था। इसने रस्सा काट दिया। मैं धड़ाम से नीचे गिरा। गांव के दूसरे लोग भी आकर मेरी लाश के गिर्द जमा हो गए। मेरे मेज़बान कुंतूर ने बताया कि ये मुर्दा शख्स यानी मैं मुसाफिर था, रात को इसके पास आया था। बादशाह के सिपाही इसके पीछे लगे थे। एक आदमी बोला, ज़रूर ये कोई मुजरिम होगा और कैद से फरार हुआ होगा। हम इसकी लाश को बस्ती से बाहर सहरा में फेंक देना चाहिए, कहीं हम पर शाही इताब नाजिल ना हो। बाकी सारे लोगों ने भी इसकी तायद की। मैं सब कुछ सुन रहा था। कुंतूर यानी मेरे मेज़बान नौजवान झुककर मेरे दिल के साथ कान लगाए। मैंने अपने दिल के धड़कन को इतना खफीफ कर लिया था कि किसी को अंदाज़ा भी नहीं हो सकता था कि मैं जिंदा हूँ। इसने कहा, ये मर चुका है। अगर सबकी राय यही तो हम इसे बस्ती से दूर फेंकाते हैं। मैं अब यही चाहता था कि ये लोग मुझे बस्ती से दूर फेंकाएं और मौका पाते ही मैं उठकर किसी दूसरी तरफ चला जाऊं। उन्होंने मेरी लाश को डंडा डोली करके उठाया, बस्ती से दूर रेत के टीलों के दरमियान ले आए और एक जगह रेत के छोटे से गड्ढे में फेंक दिया। कम वक्तों ने मेरी गर्दन से रस्सी का फंदा उतारने की भी जरूरत महसूस नहीं की थी। खैर, मुझे इससे क्या गज़ के फंदा गर्दन में पड़ा है कि नहीं। थोड़ी देर बाद तो मेरी लाश जिंदा होकर वहां से भागने वाली थी। मैंने थोड़ी थोड़ी आंखें खोलकर देखा। धूप मान पड़ रही थी और आसमान पर अबर छाना शुरू हो गया था। मैंने महसूस किया कि बस्ती के दूसरे लोग तो लाश को छोड़कर वापस जा रहे हैं, मगर मेरा मेज़बान कुंतूर में लाश के करीब रहने की कोशिश कर रहा है। इसने बस्ती वालों को बताया कि लाश मेरे मेहमान की है और मुझ पर फ़र्ज आयद हो तो मैं इसे गिद्धों के हवाले करने के बजाय ज़मीन में गड्ढा खोद कर दफन कर दूँ। बस्ती के लोगों ने जवाब में कहा, यह बादशाह का कैदी है। हमने इसकी लाश के साथ बेहतर सलूक किया तो हमारी बस्ती पर बादशाह का कहर नाजिल हो सकता है, इसलिए लाश को खुले मैदान में ही पड़ा रहने दो। मेज़बान कुंतूर कहने लगा, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। अगर शाही दस्ता यहाँ आ गया तो मैं इतराफ़ कर लूँगा कि लाश को मैंने दफन किया था, मगर मैं अपने मेहमान की लाश की बेहुरमती होते नहीं देख सकता। बस्ती वाले मेरे मेज़बान के खिलाफ बड़बड़ाकर वापस चले गए। मैं दिल में अपने मेज़बान के इस आला अखलाक से बहुत खुश हुआ। इस वक्त मेरे वहम गुमान में भी ये बात नहीं थी कि मेरा मेज़बान असल में कौन है और मेरी लाश से वो क्या काम लेना चाहता है। जब बस्ती के लोग चले गए तो मेरे मेज़बान कुंतूर ने एक जगह से रेत हटानी शुरू कर दी जैसे वो मेरी कब्र खोद रहा हो। मैं ज़रा सी पलके उठाए देख रहा था कि कब्र का गड्ढा खोदते हुए मेरा मेज़बान बार बार बस्ती वालों की तरफ निगाह डाल लेता है जो गाँव की तरफ वापस चले जा रहे थे। इसकी हरकतें मुझे कुछ पुरस्कार लग रही थी, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ख्याल न किया। अब मैं इस इंतज़ार में था कि मेरा मेज़बान कब्र खोद कर मुझे इसमें लिटाने के बाद चला जाए और मैं कुछ देर बाद अपनी कब्र से निकलकर फरार हो जाऊं। मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं था। इस वक्त जबकि मैं लाश की सूरत में आंखें बंद किए रेत के ढेर में पड़ा था तो मेरी बंद पलकों के नीचे के अंदर सिवाय मेरी यहूदी महबूबा निफ्ताली की हुस्न दिलनवाज की शक्ल के सिवा और कुछ नहीं था। मैं जितनी जल्दी हो सके कोई ना कोई भेस बदल कर दोबारा शहर बाबुल में अपनी महबूबा को तलाश करना चाहता था। मेरे अंदाजे के मुताबिक मेरे मेज़बान कुंतूर को अब तक कब्र का घड़ा खोद लेना चाहिए था। मैंने नीमा आंखों से इसकी तरफ देखा। इसके हाथ बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे और वो बार बार गांव की तरफ देख लेता था। मैं हैरान हो गई, शख्स कब्र खोदने में ताखीर और तसाहुल से काम क्यों ले रहा है। बादलों में अब हल्की हल्की गर्ज की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी, मगर अभी बूंदाबांदी शुरू नहीं हुई थी। कुंतूर ने जब देखा कि मैदान साफ और बस्ती के लोग आंखों से ओझल हो गए हैं तो इसने जल्दी जल्दी मेरी थोड़ी सी खुदाई हुई कब्र के ऊपर इस तरह की ढेरी बना दी जैसे वो सचमुच कोई कब्र हो, और फिर मेरी लाश को अपने कंधे पर उठा लिया और रेत के टीलों की तरफ चलने लगा। मेरी हैरत में मजीद इजाफा हो गया कि आखिर मेरी लाश को नजर आतिश करना चाहता है या अपने कबीले की रसूमात के मुताबिक मुझे किसी खास जगह दफन करना चाहता है। वो मेरी लाश कंधे पर उठाए रेत के टीलों में काफ़ी दूर निकल आया। मैंने महसूस किया तो ना तो वो थका और ना इसका सांस फूला था। मैंने सोचा नौजवान है,
اس میں نوجوانی کا خون بھی موجود ہے، اس لیے تھکان کا احساس نہیں ہوا۔ وہ ایک بلند ٹیلے کی اوٹ میں آ گیا۔ یہاں اس نے ایک جگہ بہت سی اگی ہوئی جھاڑیوں کو پاؤں سے ایک طرف ہٹایا اور پھر ٹیلے کے اندر ایک تنگ و تاریک چھوٹی سی سرنگ میں داخل ہو گیا۔ سرنگ میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ آگے جا کر سرنگ ایک طرف گھوم گئی۔ میرا سر کنتور کے پیچھے لٹکا ہوا تھا اور میں آنکھیں کھولے دیکھ رہا تھا۔ سرنگ کی چھت میرے میزبان کنتور کے سر سے کچھ 4-5 انچی اونچی ہوگی۔ سرنگ کا موڑ گھومتے ہوئے کھو آئی جو سرنگ کی ریتیلی دیوار میں کھود کر بنائی گئی تھی۔ یا اسے مجھے زمین پر لٹا دیا۔ میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ کنتور میزبانی کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے مہمان کی لاش کو کسی بہت ہی محفوظ جگہ پر سپرد خام کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ مجھے سرنگ کے اندر لایا ہے۔ لیکن اب ایک عجیب و غریب بات ہوئی۔ مجھے کھو کے اندر لٹانے کے بعد میرا میزبان کنتور زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے اور اپنی نظریں دیوار پر گاڑ دی۔ میں آدھی کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے پہلے ہی مقناطیسی کشش کا احساس ہوا تھا اور میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ بہت کم ہی پلکیں جھپکتا ہے اور پلکیں مسلسل کھلی رکھ کر بات کرتا ہے، مگر میرے دل میں اس بات کا شائبہ تک نہیں تھا جب سامنے آنے والی تھی۔ کنتور کے چہرے پر ایک سیاہی سی چھاتی چلی گئی اور اس کی آنکھیں سرخ ہونا شروع ہو گئی۔ میں حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ اس کے چہرے پر کس قسم کی تبدیلی ہو رہی ہے۔ مجھے خیال آیا کہ وہ میری لاش پر جادو ٹونا کر کے اپنا کوئی خاص مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن اپنی زندگی کا ایک محیر العقول اور سنسنی خیز تجربہ کرنے والا تھا۔ میرے میزبان کا چہرہ بالکل سیاہ رنگت اختیار کر گیا۔ پھر اس نے گہرا سانس اندر کھینچا اور جب سانس باہر کو چھوڑا تو اس کی جگہ وہی 7 فٹ کا لمبا کالا سیاہ کنڈلی مارے بیٹھا تھا جس کو میں نے گزشتہ رات اس کوٹری میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ اس کے سر پر سفید کل کی ستاروں کی طرح چمک رہی تھی اور آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ اگرچہ مجھے موت کا خوف نہیں تھا اور کسی شے سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن اپنے سامنے ایک جیتے جاگتے انسان کو کالے سیاہ سامنے تبدیل ہوتے دیکھ کر میرے جسم پر دہشت اور خوف کی سرد لہر دوڑ گئی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے خواب میں بھی کبھی خیال نہیں آ سکتا تھا کہ میں اپنے جس میزبان کنتور کو ایک سانولا سلونا اور عام قسم کا نوجوان سمجھ رہا تھا، وہ اصل میں سانپ ہے۔ علم الحیوانات اور خاص طور پر حشرات الارض کی خفیہ علوم کے مطالعے سے مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ اگر ایک خاص قسم کا اعلیٰ نسل کا سیاہ سانپ اپنی زندگی کے 100 سال پورے کر لے اور اس دوران وہ نہ تو زخمی ہو اور نہ کبھی بیماری مبتلا ہو، تو اس میں اتنی طاقت اور شکتی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ انسانوں کا روپ بدل کر انسان کی شکل اختیار کر کے ایک عام آدمی کی طرح جب تک چاہے زندگی بسر کر سکتا ہے۔ یہ باتیں، یہ رموز میں نے قدیم مصری علوم کی دقیق کتابوں میں پڑھے تھے، لیکن اس کی زندہ مثال میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ میرا میزبان حقیقت میں ایک سانپ تھا جو زمین پر اپنی عمر کے 100 برس پورے کرنے کے بعد اب سانپ کے روپ میں چل پھر رہا تھا۔ اب جو سوال مجھے پریشان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ انسانی سانپ مجھے وہاں، یعنی میرا مطلب ہے کہ میری لاش کو وہاں کیوں لایا ہے۔ بہت جلدی نکتہ بھی حل ہو گیا۔ انسانی سانپ کنتور اپنا چوڑا پھن اٹھائے، سر پر چمکتی کل کی سجا ایسا ایسا جھوم رہا تھا۔ اس کی 2 شاخہ زبان بار بار اس کے منہ سے نکل کر لہرا رہی تھی۔ پہلے میری لاش بھی گرم تھی، مگر کنتور کو سانپ کی شکل بدلتے دیکھ کر اب میرا سارا جسم خوف کے مارے ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ کنتور سانپ نے اپنا پھل جھلاتے ہوئے سامنے والی دیوار پر اپنی مقناطیسی نگاہ مرتکز کر دی۔ اس نے ایک پھنکار ماری اور سامنے والی دیوار پر روشنی کا ایک ہالہ نمودار ہوا۔ میں اس روشنی میں ہالے میں دیکھنے لگا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس ہالے میں سے ایک بہت بڑے سفید رنگ کی سانپ کی شکل نمودار ہوئی اور یہ کوئی برگزیدہ سانپ تھا۔ اس کی تھوڑی پر سفید بال جھالر کی طرح لٹک رہے تھے، گول گول سرخ آنکھیں کندھاری انار کی طرح دہک رہی تھی اور جو اس بزرگ سانپ کی شبیہ نمودار ہوئی۔ کنتور سانپ کا پھن اس کی تعظیم کے لیے اپنے آپ چھپ گیا۔ پھر اس نے اپنا پھن اوپر اٹھایا اور مجھے اپنے میزبان کنتور کی آواز سنائی دی۔ وہ رک رک کر کہہ رہا تھا، اے ناگوں کے دیوتا رشی ناگ، میں آپ کی آمد پر تہ دل سے آپ کی تعظیم بجا لاتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ 100 برس تک ایک اعلیٰ خاندانی سانپ کی شکل میں روئے زمین پر زندگی بسر کرنے کے بعد آپ نے میرے اندر اتنی طاقت، اتنی شکتی پیدا کر دی ہے کہ میں سانپ سے پلٹ کر انسان کے روپ میں آ سکتا ہوں اور چند ایک شرائط پوری کر کے دوبارہ اور زندہ رہ سکتا ہوں۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی اپنی اس نئی انسانی زندگی کی ایک بہت سی کرامت سے محروم ہوں، یعنی میں انسان سے سانپ اور سانپ سے دوبارہ انسان کی شکل تو اختیار کر سکتا ہوں، مگر اس کے علاوہ کوئی تیسری شکل تبدیل کرنے پر میرا اختیار نہیں۔ لیکن کتابوں میں لکھا ہے اور ہم نے اپنے بوڑھے دادا سانپوں سے سن رکھا ہے کہ اگر کوئی سانپ 100 برس گزارنے کے بعد انسان بن جائے اور اپنے اندر تیسری کرامت کی شکتی بھی پیدا کرنے چاہے تو اسے ایک ایسی رات کو جبکہ آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہوں، بارش نہ ہو رہی ہو، وہ کسی ایسے انسان کی لاش پیدا کرے جس کو گردن میں پھندا ڈال کر پھانسی دی گئی ہو، وہ لاش ابھی گرم ہو اور وہ یہ لاش کسی پہاڑی سرنگ کی تاریکی میں لے جا کر منتر پڑھ کر رشی ناگ کے سامنے پیش کرے تو پھر اسے تیسری کرامت بھی مل سکتی ہے اور وہ انسان اور سانپ کے علاوہ جو شکل چاہے اختیار کر سکتا ہے، مگر صرف ایک شرط پر کسی جانور، حیوان یا انسان کا ہم شکل یا مسنا نہیں بن سکتا۔ اے عظیم رشی ناگ، یہ میری خوش قسمتی تھی اور آسمانوں کے سارے دیوتا مجھ پر مہربان تھے کہ میرے ہاں آدھی رات کو ایک انسان مہمان بن کر اترا۔ پھر صبح صبح شاہی فوج کی سپاہیوں نے اسے میری آنکھوں کے سامنے
درخت سے لٹکا کر پھانسی دے دی۔ دیوتاؤں کی مہربانی تھی کہ آسمان پر بادل بھی چھائے ہوئے تھے مگر بارش نہیں ہو رہی تھی۔ ہر بات میرے حق میں جا رہی تھی۔ میں ایک عرصے سے کسی ایسی ہی لاش کی تلاش میں تھا۔ اگر لاش کا سراغ ملتا تھا تو آسمان پر بادل نہیں ہوتے تھے، اگر بادل چھائے ہوتے تھے تو بارش بھی ساتھ ہی ہو رہی ہوتی تھی۔ لیکن ایسا حسین اتفاق آج ہوا کہ ایک انسان کو میری آنکھوں کے سامنے پھانسی دی گئی اور آسمان پر بادل بھی گرج رہے تھے اور بارش کی ایک بوند بھی نہیں گر رہی تھی۔ اب میں اس تازہ پھانسی پائی ہوئی لاش کو تمہارے حضور لے آیا ہوں۔ اب مجھے تیسری کرامت کی طاقت عطا کرو۔ میں دم بخود سرد لاش بن کر زمین پر لیٹا کنتور سانپ کی تقریر سن رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ بزرگ سانپ رشی ناک کے ہونٹ آہستہ سے کھلے اور ایک تیز سنسناتی آواز سنائی دی جو کہہ رہی تھی، کنتور ناک، تم جس لاش کو مردہ سمجھ رہے ہو اسے غور سے دیکھو، وہ مردہ نہیں زندہ ہے۔ میں تو سر سے پاؤں تک لرز اٹھا اور میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لی اور پھر نیمار نظروں سے کنتور سانپ کی طرف دیکھا۔ اپنا پھن میری طرف گھمائے مجھے گہری مقناطیسی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ میرے اندر خود اتنی طاقت تھی کہ مجھ پر اس کی مقناطیسی نظروں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ رشی ناک کا چہرہ غائب ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے کنتور نے ایک بار پھر پکار کی آواز نکالی اور وہ سانپ سے دوبارہ انسانی شکل میں واپس آ گیا اور اسی طرح آلتی پالتی مارے سینے پر ہاتھ باندھے بیٹھا تھا۔ ایک لمحہ ضائع کی بغیر وہ لپک کر میری طرف آیا، میرے چہرے پر جھکا۔ میں نے اب اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور دل کی دھڑکن کو اپنے ارادے سے پھر آہستہ سے جاری کر دیا تھا تاکہ وہ مجھے زندہ سمجھے، کیونکہ اب مجھے لاش بنے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں دھیرے دھیرے میں رشی ناک کی کشفی طاقت پر حیران تھا کہ اسے میری لاش پر نگاہ ڈالتی ہی اپنے کشف کے ذریعے معلوم کر لیا تھا کہ میں مردہ نہیں بلکہ زندہ ہوں۔ کنتور نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا، میرا دل آہستہ آہستہ دھڑک رہا تھا اور میرا جسم گرم ہو گیا تھا۔ میری آنکھیں بند تھیں لیکن مجھے یقین ہے کہ کنتور نے مجھے زندہ حالت میں پا کر اپنا سر پیٹ لیا ہوگا۔ اس کی شدید ناامیدی کی کیفیت کا صحیح اندازہ لگا سکتا تھا۔ اس کی زندگی میں اس سے بڑا المیہ اور کیا ہو سکتا تھا کہ جب پھانسی پا جانے والی لاش بھی موجود تھی، آسمان بھی ابر آلود تھا، لیکن افسوس کہ لاش زندہ ہو گئی۔ میں نے اپنے منہ سے کچھ اس قسم کی کرا نکالی جیسے طویل بے ہوشی کے بعد ہوش میں آ رہا ہوں۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں کھول دی اور کہا، میں کہاں ہوں کنتور میرے بھائی؟ کیا میں زندہ ہوں؟ اوف میرے خدا، میں سچ مچ زندہ ہوں۔ تم نے مجھے بچا لیا میرے دوست کنتور۔ میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھلا سکوں گا۔ شاہی سپاہی تو مجھے پھانسی پر چڑھا کر چلے گئے تھے لیکن تم نے مجھے بچا لیا۔ میں اس قسم کی اداکاری کر کے کنتور پر ہی ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ میں اصل میں زندہ تھا، مردہ نہیں تھا۔ گلے میں پھندا پڑنے سے بے ہوش ہو گیا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ کنتور کو میری اس وضاحت پر یقین آ گیا تھا، کیونکہ اس کے چہرے پر نا امیدی تھی، تجسس اور حیرت نہیں تھی۔ یعنی اس حقیقت پر حیران نہیں ہو رہا تھا کہ میں مرنے کے بعد بھی زندہ رہا، بلکہ اسے صرف اس بات پر شدید افسوس ہو رہا تھا کہ میں مرنے کے بعد بھی زندہ رہا، بلکہ اسے صرف اس بات پر شدید افسوس ہو رہا تھا کہ اصل میں مرا نہیں تھا بلکہ زندہ تھا۔ صرف دم گھٹنے کی وجہ سے مجھ پر ایک طویل بے ہوشی طاری ہو گئی تھی۔ اب میرے میزبان کنتور نے بھی اداکاری شروع کر دی اور بولا، دیوتوں کا شکر ہے کہ تمہیں ہوش آیا۔ بستی والے تمہیں مردہ سمجھ کر تمہاری لاش چیل کوڑوں کے آگے ڈالنا چاہتے تھے، مگر میں تمہیں میدان سے اٹھا کر اس سرنگ میں لے آیا کیونکہ میرا دل کہہ رہا تھا کہ تم مرے نہیں ہو بلکہ بے ہوش ہو اور تمہیں ضرور ہوش آ جائے گا۔ اب تمہیں ہوش میں دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میں دل ہی دل میں اپنے میزبان سانپ کنتور کی اس اداکاری پر مسکرا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے سب کچھ معلوم ہو چکا ہے اور اس کا راز مجھ پر فاش ہو گیا ہے، لیکن میں اس پر اپنے دل کی کیفیت ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے محبوبہ نفتالی کو حاصل کرنے میں کنتور سے مدد لوں گا، کیونکہ وہ حقیقت میں ایک سانپ تھا، اور سانپ اگر کسی انسان کے جسم کا کپڑا یا اس کی کوئی شے سونگھ لے تو انہیں وہ کپڑا یا چیز کہیں بھی ہو اس کی بو آ جاتی ہے۔ میرے پاس نفتالی کے کان کا ایک بندہ تھا، اس بندے میں اس کی جسم کی بو رچی ہوئی تھی۔ کنتور اسے سونگھ کر مجھے بتا سکتا تھا کہ نفتالی بابل شہر میں کس مقام پر ہے۔ سوال صرف اتنا رہ جاتا تھا کہ میں یہ سبز نگین والا بندہ کنتور کو کیا کہہ کر سونگھنے کے لیے دوں کہ وہ یہی سمجھتا رہا ہے کہ مجھے اس کے سانپ ہونے کا علم نہیں، اور میں اس پر یہ بات بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا مجھے اس کے سانپ ہونے کا علم ہے، کیونکہ اس طرح میرے ہاتھوں سے نکل جاتا، کیونکہ پرانی کتابوں میں لکھا تھا کہ اگر کسی انسانی سانپ کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا بھید گل چکا ہے تو وہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس پر سوچ بچار کرنے کے لیے ابھی میرے پاس کافی وقت تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس انسانی سانپ کنتور کے پاس ہی رہنے کی کوشش کروں گا اور اس کی مدد سے نفتالی کا سراغ لگاؤں گا۔ معزز سامعین حضرات، آتون کی داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔